کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں روشنی کی طرف، یعنی اللہ نے اپنی صفت، اپنے محبوب کو اپنی صفت کا مظہر عتم بنایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، روشنی کی طرف لوگوں کو نکالتا ہے، اور پھر جو اندھیروں میں ڈوبے ہوتے ہیں، کفر کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ایمان کی روشنی عطا فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی مقام عطا فرمایا، اور جس کا دل کفر کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہوتا تھا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتا، اللہ کے محبوب نظر کرم فرماتے تو وہ جو دل کفر سے سیاہ ہو چکا ہوتا تھا اور اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتے تھے۔ جو انسان کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا تھا اور وہی دل جو کفر سے سیاہ اور کالا ہو چکا ہوتا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آتا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں آتا، اللہ کے محبوب جب نظر عنایت فرماتے، نظر کرم فرماتے، تو پھر اس نظر عنایت سے وہ دل کفر سے دھل کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا تھا، مالا مال ہو جاتا تھا۔ اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی مقام عطا فرمایا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر جو انسان، جو بندہ آتا تھا، دل کے اندر جو ارادہ لے کر آتا، اللہ کے محبوب اس کے ارادے کو بھی جانتے تھے۔ دل کے اندر کیا لے کر آیا ہے، آنے والا دل کے اندر کیا لے کر آیا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، میرے محبوب علیہ السلام اس کو بھی جانتے تھے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، ایمان سے قبل حضور کے جانی دشمن تھے، آقا علیہ السلام کے بارے میں دل کے اندر بغض کی آگ بھڑک رہی تھی، حسد کی آگ چنگاریاں مار رہی تھی، دل کے اندر یہ ارادہ کیا ہوا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا۔ ایمان سے قبل یہ ارادہ تھا، دل کے اندر یہ نیت کی ہوئی تھی، دل کے اندر یہ بغض کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا تھا، دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن ارادہ کیا کیا ہوا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے محمد عربی کو شہید کرنا ہے۔ حضور کے جانی دشمن تھے، اور پھر مکی کے اندر آتا ہے، آقا علیہ السلام جب تلاش کرتا ہے، پتہ چلتا ہے آقا علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور جب حضور علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے پاس چلا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا، پہلے جان پہچان بھی نہیں تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا افضالہ تو، کیا تو فضالہ ہے، کیا تو فضالہ ہے؟ کہنے لگا نعم میں فضالہ ہوں، میں فضالہ ہوں۔ پہلے ملاقات بھی نہیں تھی، لیکن قربان جائے اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور جان جاتے ہیں کس ارادے سے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا فضالہ تو، کیا تو فضالہ ہے؟ کہنے لگا نعم میں فضالہ ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کیا ارادہ لے کر آیا ہے، تیرے دل کے اندر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے دل کے اندر کیا ہے، کیا ارادہ لے کر آیا ہے، کیا نیت لے کر آیا ہے؟ کہنے کہ لا شیئا، میرا کوئی میرے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میرے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دل جو بغض کی وجہ سے آگ بھڑک رہی تھی، حسد کی وجہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھی، اور پھر وہ کفر دل کے اوپر جس کی وجہ سے پردے پڑے تھے، ارادہ لے کر آیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں نے آقا علیہ السلام کو شہید کرنا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور نے فرمایا
کس ارادے سے آئے ہو؟ کہنے لگا کوئی ارادہ نہیں ہے، اذکر اللہ، میں اللہ کا ذکر کرنے آیا ہوں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے بیت اللہ کے قریب آ گیا ہوں، آپ کے قریب آ گیا ہوں۔ جب یہ بات کی فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی، حضور نے تبسم فرمایا۔ جب حضور نے بات سنی، کہنے لگا میں تو اللہ کا ذکر کرنے آیا ہوں، لیکن دل کی بات نہیں بتائی، میرے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اللہ کا ذکر کرنے آیا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام کی یہ بات سنتا ہے، کہنے لگا استغفر اللہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں، میں گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، اس کو پتہ نہیں تھا جو یہاں پر تو کوئی بات چھپائی نہیں جاتی جو وہ چھپا رہا تھا، یہاں پر دلوں کی باتیں نہیں چھپائی جاتی، میرے آقا تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتے تھے۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں، اور پھر قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام کے جب قریب آتا ہے، ارے مسلمانوں، جب آقا کے قریب آیا، آقا علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ بتاؤ، جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہو، اللہ نے جس کو ید اللہ والا ہاتھ کہا ہو، اور وہ دل جو کفر کی وجہ سے جس دل کے اندر آگ بھڑک رہی ہو، آگ کی چنگاریاں جل رہی ہو، اور جس سینے پر میرے آقا کا ہاتھ رکھا جائے، تو پھر اس دل میں کفر رہ نہیں سکتا، اس میں کفر رہ نہیں سکتا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، اور پھر حضرت فضالہ کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، وہ کہتا ہے خدا کی قسم، جب اللہ کے محبوب نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، اور خدا کی قسم زندگی سے پہلے ایسا کبھی سکون نہیں ملا جس دن اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا ہے۔ فضالہ کہتے ہیں مجھے سکون مل گیا، دل کو چین مل گیا، اور دل کے اندر ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو گیا، دل کو سکون مل گیا۔ فضالہ کہتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا تھا، اور میری تکلیفیں ہیں سب چلی گئی ہیں، میرے کندھوں پر جو بوجھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر فضالہ کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، اور پھر آپ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، جب حضور اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھتے ہیں، فضالہ کہتے ہیں خدا کی قسم آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ مبارک میرے لیے پسندیدہ بنا دیا۔ ابھی ہاتھ رکھا ہوا تھا، ہاتھ ابھی ہٹا نہیں تھا۔ فضالہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو میرے لیے محبوب کا چہرہ مبارک پسندیدہ چہرہ بنا دیا۔ فضالہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں تو آقا علیہ السلام کا جانی دشمن تھا، آقا علیہ السلام کے ساتھ دشمنی تھی۔ فضالہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی محبت نہیں تھی، آقا علیہ السلام کے چہرے کے بارے میں سنتا تھا، اور حضور سے چہرے مبارک سے میں ناپسند کرتا تھا۔ اور فضالہ کہتے ہیں جب سے آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا ہے، حضور کا چہرہ میرے لیے تمام چہروں سے پسندیدہ چہرہ ہو گیا ہے، پسندیدہ چہرہ ہو گیا ہے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں اور پھر جب آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے علم دیکھے، میرے آقا علیہ السلام کے علم اور شان دیکھے، اور پھر جو آقا علیہ السلام کے قریب آتا تھا، اگر کوئی جہنمی ہوتا تھا، میرے آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرے قریب آنے والا کوئی جہنم میں نہ جائے، میرے قریب آنے والا
جہنم میں نہ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنا رنگ دکھایا۔ جب آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، جب ہاتھ رکھا اور فضالہ کہتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور میرے آقا علیہ السلام کا دیش بھی میرے لیے محبوب بن گیا، حضور کا دیش بھی میرے لیے محبوب بن گیا، اور پھر آقا علیہ السلام کی سنت بھی میرے لیے محبوب بن گئی۔ میرے لیے آقا علیہ السلام کا شہر مبارک بھی میرے لیے محبوب بن گیا۔ اور پھر پتہ کیا چلتا ہے، جو انسان آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات مبارک اس کے لیے محبوب ترین ہو جاتی ہے، حضور کے لیے محبوب ترین ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا دین مبارک بھی اس کے لیے محبوب ہو جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارک بھی اس کے لیے محبوب ترین ہو جاتی ہے، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ حضور کی سیرت پر عمل کرنا بھی اس کے لیے محبوب بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر حضرت فضالہ کہتے ہیں، لیکن میں جب حضور نے ہاتھ رکھا اور پھر یہی دل جس کے اندر آقا علیہ السلام کی دشمنی تھی، آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ تھا، آپ فرماتے ہیں جب سے حضور نے ہاتھ رکھا ہے ایسی تبدیلی آئی، ایسا انقلاب آیا، آپ فرماتے ہیں ہاتھ ہٹا نہیں تھا لیکن میں اس سے پہلے سنور گیا تھا، آپ فرماتے ہیں اس سے پہلے سنور گیا تھا، مجھے ایمان کی دولت مل گئی تھی، جب مجھے ایمان کی دولت ملی، آپ فرماتے ہیں مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ اس لیے پتہ کیا چلتا ہے، جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے، جو آقا علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے، اگر دل کے اندر کفر ہو اور پھر وہ دل کفر کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہو، لیکن جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر اس کا دل نور سے جگمگا جاتا ہے، اس کا دل نور سے جگمگا اٹھتا ہے، اس کے دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، ایمان نصیب ہو جاتا ہے، ایمان مل جاتا ہے، ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ حضرت سماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی قوم کے سردار تھے، قوم کے سردار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، یمامہ کے سردار تھے، میرے آقا علیہ السلام نے نجد کی طرف وفد بھیجا۔ جب آقا علیہ السلام کا وفد جاتا ہے، حضرت سماسہ کو گرفتار کر لیتے ہیں، جاسوس سمجھ کر اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، گرفتار کر کے اس کو مدینے لے آتے ہیں، مدینے لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جب ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، آقا علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے میرے غلاموں نے ایک قیدی کو پکڑ کر لائے ہیں اور قیدی بنا کر لائے ہیں، اس کو باندھا ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، میرے آقا علیہ السلام نے کارروائی کے لیے پوچھا تھا، لیکن اللہ کی عنایت سے حضور سب کچھ جانتے تھے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کے باہر کیا ہے، دل کے اندر کیا ارادہ رکھتا ہے، میرے حضور اللہ کی توفیق سے سب کچھ جانتے تھے۔ حضور حضرت سماسہ کے پاس آئے، کہنے لگے اے سماسہ تیرا کیا خیال ہے، تو کیا چاہتا، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا خیال ہو کہ چند منٹوں کے بعد ہم تلوار سے تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے، تیرا یہ بھی خیال ہوگا چند منٹوں کے بعد ہم تجھے آزاد کر دیں گے، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ لیکن وہ ایک قوم کا قبیلے کا سردار تھا، آقا علیہ السلام کی جب بات سنتا ہے لیکن مسلمان نہیں تھا، بات سنتا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیتا ہے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر خیر ہے شر نہیں ہے، میرے اندر خیر ہے شر نہیں ہے، اگر آپ میرا قتل کرو گے، میرا قتل کرنا ایک بڑے آدمی کا قتل کرنا ہوگا، کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں اور میرا خون عام خون نہیں ہوگا، بڑے لوگوں میں سے میرا قتل شمار ہوگا، اور دوسری بات اگر آپ مجھے رہا کر دو گے تو میں آپ کا احسان سمجھوں گا،
اگر مجھے رہا کر دو گے میں آپ کا احسان مانوں گا اور میں آپ کا احسان مند رہوں گا، اپنے قبیلے کے اندر جا کر اپنے ایمان اپنے دین پر رہ کر لوگوں کو بتاؤں گا اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر شفقت کی ہے، اور میں لوگوں کو بتاؤں گا ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہے۔ احسان کیا ہے کہ انہوں نے مجھے رہا کر دیا ہے، مجھے رہا کر دیا ہے۔ لیکن تیسری بات، اگر آپ مجھ سے مال مانگو گے، فدیہ مانگو گے، میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ قبیلے کی طرف اپنا بندہ بھیجوں گا، جا کر خزانے لے کر آئے گا، جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ میری 3 باتیں ہیں۔ لیکن قربان جائیں، جب آقا علیہ السلام نے بات سنی، حضور نے فرمایا کل دوبارہ پھر بات کریں گے، اے سماسا کل بات کریں گے۔ جب دوسرا دن آتا ہے، جب دوسرا دن آیا، آقا علیہ السلام پھر آئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا سماسا تیرا کیا خیال ہے؟ پھر وہی بات کی کہ مجھے قتل کرو گے تو عام بندے کا قتل نہیں ہوگا، اگر مجھے رہا کر دو گے احسان مند رہوں گا اور میں شکر گزار رہوں گا، اگر مجھ سے مال مانگو گے میں مال بھی دوں گا۔ پھر وہی بات کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا سماسا کل بات کریں گے، کل بات کریں گے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ بات کہی، اس کو پتہ نہیں تھا یہ دربار ایسا ہے، اور اس کے دربار کے تقدس کا پتہ نہیں تھا، اس دربار کی شان کا پتہ نہیں تھا، کہ لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا اس دربار کے اندر جو آ جاتا ہے وہ خود نہیں جاتا بلکہ واللیل کی زلفوں کا قیدی ہو جاتا ہے اور زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا، اس دربار کی شان کا پتہ نہیں تھا، وہ تو دربار ایسا تھا۔ جب تیسرا دن آتا ہے پھر دربار لگتا ہے، آقا علیہ السلام نے پھر وہی سوال کیا تیرا کیا خیال ہے؟ پھر وہی جواب دیتا ہے جو پہلے دن کا تھا، پھر وہ دوسرے دن والا جواب دیتا ہے، تیسرے دن وہی بات کرتا ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے بات سنی، میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں کو فرمایا غلاموں اس کے ہاتھ کی رسیاں کھول دو، اس کو آزاد کر دو، آزاد کر دو۔ سماسا حیران ہوا، کوئی شرط بھی طے نہیں ہوئی، مال بھی نہیں مانگا اور یہ بھی شرط نہیں ہوئی جاؤ ہم نے آزاد کیا لیکن تیرے اوپر احسان ہے، یہ بات بھی نہیں ہوئی۔ بڑا تعجب کیا جب اس کو کھول دیا گیا۔ قربان جائے مسجد نبوی کے پاس ایک کھجوروں کا باغ تھا، اس وقت مسجد نبوی کے قریب ایک کھجوروں کا باغ تھا، اور کھجوروں کے باغ میں چلا جاتا ہے، باغ میں جا کر وہاں پر کنواں تھا، غسل کرتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، غسل اور وضو کر کے جب مسجد نبوی کے اندر آتا ہے، دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور اونچی آواز سے کلمہ پڑھتا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے میرے آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتا ہے، اور پھر پتہ کیا چلتا ہے اگر جس کے دل کے اندر کفر ہوگا، جس کا دل کفر کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہوگا، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے گا، میرے آقا کی نظر عنایت سے اور دل وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اور جب کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام اپنے دل کا اظہار کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں جب سنتا تھا، یا رسول اللہ جتنا میرے دل کے اندر آپ کے بارے میں بغض تھا، یا رسول اللہ ایسا بغض کسی کا نہیں تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک کے بارے میں سنتا تھا، یا رسول اللہ پورے روئے زمین پر آپ کے چہرے کو ناپسند کرتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ آج پتہ چلا ہے لیکن آپ کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ ہے بھی نہیں ہے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ جیسا کسی کا چہرہ ہے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین کو برا بھلا کہتا تھا، آپ کے دین کے بارے میں میرے دل کے اندر غلط خیال تھے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے دین کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، برا بھلا کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے دین کے بارے میں سنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج پتہ چلا ہے کہ آپ کے دین جیسا کوئی دین ہے ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین جیسا کوئی دین ہے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے اپنے باپ دادا کے دین سے توبہ کر لی ہے، پتہ چلا ہے جتنا حسن اور جتنی خوبصورتی دین اسلام کے اندر ہے، اتنا حسن و خوبصورتی کسی دین میں نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا شہر مبارک مدینہ مبارک ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں مدینے کے بارے میں سنتا تھا یا رسول اللہ لوگ مجھے مدینے کے بارے میں بتاتے تھے، جب میں سنتا تھا اور مدینے جیسا مجھے کوئی شہر برا لگتا ہی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پتہ چلا ہے ایمان کی دولت ملی ہے، یا رسول اللہ آپ کی غلامی ملی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے شہر جیسا کوئی شہر ہے ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہر جیسا کوئی محبوب شہر ہے ہی نہیں ہے۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو عمرے کے لیے جا رہے تھے، حضرت سماسہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو میں اپنے دور جہلیت کے طریقے سے عمرے کے لیے جا رہا تھا، یا رسول اللہ اب میں عمرے پر جاؤں گا، آپ کے طریقے کے مطابق عمرہ کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقے کے مطابق میں عمرہ کروں گا۔ مکے میں خبر پہنچ جاتی ہے کہ ہمارے قبیلے کے سردار لیڈر سماسہ کو گرفتار کر لیا ہے، مسلمانوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان کو جب پتہ چلتا ہے سماسہ وہاں پر پہنچتے ہیں، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ سماسہ آ گئے ہیں اور پھر یہ بھی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ محمد عربی کے غلام بن چکے ہیں، آقا علیہ السلام کی غلامی کے اندر آ گئے۔ کافر کہنے لگے اے سماسہ تو نے کیا کیا ہے، باپ دادے کو دین کو چھوڑ دیا ہے، ان کے دین کو چھوڑ کر تو نے نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت سماسہ کہنے لگے تم مجھے یہ نہ کہو بلکہ میں یہ کہتا ہوں آج سے میں نے اصل دین اختیار کر لیا ہے، میں نے اصل دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت سماسہ رضی اللہ تعالیٰ آخری بات حضرت سماسہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اور مجھے تم لوگ دھمکی نہ دینا، یمامہ سے وہاں پر گندم ہوا کرتی تھی، گندم مکے کے اندر آیا کرتی تھی، اور پھر آپ فرمانے لگے تم مجھے ایسی کوئی بات نہ کرنا، آج کے بعد مجھے محمد عربی جیسا حکم کریں گے اور وہ مجھے کہیں گے تمہیں گندم دینی ہے تو میں دوں گا، اگر وہ کہیں کہ تمہیں نہیں دینی تو میں آج کے بعد نہیں دوں گا، آج کے بعد نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اب میں غلامی رسول میں داخل ہو چکا ہوں، آقا علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہوں، آج کے بعد جیسے میرے آقا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ اب پتہ کیا چلتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا، جس کا دل کفر سے لبریز ہوتا تھا، حضور کی بارگاہ میں آتا تھا، حضور نظر کرم فرماتے تھے، نظر عنایت فرماتے تھے، اس کے دل کو صاف اور شفاف کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کا دیدار کرتا، میرے آقا کی گفتگو سنتا، میرے آقا علیہ السلام کا جب چہرہ مبارک دکھتا، دل کے اندر کفر ہوتا تو وہ دل ایمان سے جگمگا اٹھتا تھا۔ مسلم شریف کے اندر اس بات کو واضح طور پر نقل کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت زمات رضی اللہ تعالی عنہ
مکہ کے اندر آتے ہیں، جب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت زماد کو لوگ کہنے لگے، اور وہ مکے سے آؤٹ سائڈ پر رہنے والا تھا، ان لوگوں کا کام کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، لوگوں پر کوئی آسیب ہوتے، جنات کا ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو لوگوں کو اس سے نجات دلایا کرتے تھے، ان کا شعبہ یہ تھا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں جب میں مکے کے اندر آیا، لوگوں سے ملاقات ہوئی، لوگ مجھے کہنے لگے، زماد اس مکے کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے بچ کر رہنا، اس کے پاس نہ جانا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ مکے والے کہنے لگے جو ان کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، جو ان کی گفتگو سنتا ہے، جو ان کی بات سنتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اور وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت زماد کہتے ہیں مجھے کہنے لگے ان کے اوپر آسیب کا معاملہ ہے، وہ سوچتے نہیں معاذ اللہ کیا بات کرنی ہے، کیا بات کہنی ہے، کیا نہیں کہنی، جو دل کے اندر آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ حضرت زماد کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ تو میرا شعبہ ہے، میں لوگوں سے آسیب کا معاملہ وہ دور کرتا ہوں، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ دل کے اندر خیال کرنے لگے میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا، اگر میری وجہ سے انہیں شفا مل جائے، اگر ایک شخص میری وجہ سے صحت یاب ہو جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر میری اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا جو دلوں کے اندر کفر کی بیماریاں لے کر آتے تھے تو ان کا دل بھی جگمگا جایا کرتا تھا۔ وہ تو خیال کر رہے تھے، سوچ رہے تھے اگر میرے جانے کی وجہ سے کسی کو شفا مل جاتی ہے تو اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت زماد کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں لوگوں سے وہ کہاں رہتے ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لوگ مجھے جانے سے روکتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تم کو ان سے دشمنی کیا ہے، تم لوگوں کو ان سے دشمنی کیا ہے؟ میں ان سے ملاقات کے بارے میں تم سے پوچھتا ہوں، تم لوگ روکتے ہو، تم لوگ یہ کہتے ہو جو ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے تم لوگوں نے کہا ہے ان پر آسیب کا معاملہ ہے تو میں جاؤں گا، اگر میرے ہاتھ سے اللہ ان کو شفا دے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حضرت زماد کہتے ہیں تو میں زبردستی وہاں پر چلا گیا، تلاش کرتے کرتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں چاند جیسا چہرہ تھا، جن کی واللیل جیسی زلفی تھی، ما ذاق البصر جیسی جن کی آنکھیں تھی، اور جس کے یاسین جیسے دانت تھے، علم نشرہ جیسا جن کا سینہ تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں جن کے ہاتھ ید اللہ والے ہاتھ تھے۔ میں نے جا کر سوال کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ زماد کہتے ہیں کہا ہاں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا لوگ مکے کے کہہ رہے ہیں آپ پر آسیب کا معاملہ ہے، تو میں مکے سے آؤٹ سائڈ سے آیا ہوں، ہمارا یہی شعبہ ہے،
اگر کسی کے اوپر آسیب ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو اور اللہ میری وجہ سے ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے، میں سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، تو پھر حضرت ضماد کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی اور میری وہ بات سنتے رہے اور میری بات کا جواب نہ دیا، تو حضرت ضماد کہتے ہیں جب میں نے ان کو یہ باتیں کی کہ آپ اس معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، ضماد کہتے ہیں جب تھوڑی دیر گزرتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطبہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس کی ہم سب تعریفیں کرتے ہیں، اور جس کو وہ ہدایت دیتا ہے وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو وہ گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آقا علیہ السلام نے جب خطبہ پڑھا، اس کے بعد آقا علیہ السلام پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، اللہ کے سوا عبادت کوئی لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے اور میں اللہ کا خاص بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حضرت ضماد کہتے ہیں جب یہ انہوں نے جملے پڑھے، یہ کلمات پڑھے، تو آپ فرماتے ہیں ان کے اندر ایسی لذت تھی، ایسی چاشنی تھی، اور وہ جملے میرے دل کے اندر اثر کر گئے، میرے دل کے اندر اثر کر گئے۔ میں تو سوچنے لگ گیا تھا، میں تو اپنے جملوں کے ذریعے ان کے دل کے اندر اثر ڈالنے آیا تھا، لیکن انہوں نے چند جملے بولے ہیں، ان جملوں کی اتنی تاثیر ہے ان جملوں کے اندر جنہوں نے میرے دل کے اندر اثر کر لیا۔ حضرت ضماد کہتے ہیں میں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ابھی جملے پڑھے ہیں دوبارہ ذرا پڑھ دینا۔ حضور پھر پڑھتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ آپ فرماتے ہیں جب دوبارہ پڑھتے ہیں انہوں نے میرے دل کے اندر اتنا اثر کیا، اثر اور زیادہ بڑھ گیا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں آپ دوبارہ پڑھیے۔ جب تیسری مرتبہ پڑھتے ہیں آپ فرماتے ہیں اتنی لذت تھی اور وہ جملے میرے دل کی گہرائیوں تک چلے گئے، میرے دل کی گہرائیوں تک چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں اور میں نے تو یہ سوچا تھا، میں نے یہ کہا میں تو وہ انسان ہوں، میں تو بڑے بڑے نجومیوں کے پاس بھی گیا ہوں، ان کی محفل کے اندر بھی بیٹھا ہوں، بڑے بڑے جادوگروں کی باتیں بھی سنی ہے، اور بڑے بڑے رتم اللسان وہ لوگ گفتگو کرنے والے بڑے بڑے شاعر میں ان کے پاس بھی بیٹھا ہوں، ان کی باتیں بھی سنی ہیں۔ اور کہنے لگے حضرت ضماد کہنے لگے اور جب میں نے ان کی باتیں سنی ہے آج تک کسی کی بات نے میرے دل کے اندر اثر نہیں کیا جتنی گفتگو آپ کی گفتگو نے میرے دل کے اندر اثر کیا ہے۔ کسی بندے کی بات نے میرے دل پر اثر نہیں کیا جتنی بات آپ کی بات نے میرے دل کے اندر اثر کیا ہے۔ حضرت ضماد کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اپنے دل کو ایمان سے جگمگانا چاہتا ہوں، اپنے دل کو یا رسول اللہ میں اپنے دل کو نور ایمان سے جگمگانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت ضماد کہتے ہیں میں تو آیا تھا، میں تو ان کا علاج کرنے آیا تھا، لوگ تو یہ کہہ رہے تھے ان کے اوپر آسیب کا معاملہ ہے، میں تو یہ سوچ کر آیا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا بیمار میں ہوں، میرے دل کے اندر بیماری ہے، مرض کے اندر میں مبتلا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ مریض تو میں ہوں اور پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھا کر ایمان کے اندر داخل کر دے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا اور میں جب ایمان میرے دل کے اندر پیدا ہو گیا اور میرا دل ایمان سے جگمگا اٹھا اور میں نے لوگوں کو بتایا اے لوگوں جب پہلے آیا تھا میرے دل کے اندر کفر تھا، اب محمد عربی کے پاس آیا ہوں میرا دل ایمان سے جگمگا اٹھا ہے، ایمان سے جگمگا اٹھا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ضماد کو اپنی قوم کا مبلغ بنا کر بھیجا، اے ضماد جاؤ لوگوں کو بتاؤ،
اور پتہ کیا چلتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو انسان آتا اس کے دل کے اندر کفر ہوتا، اس کا دل کفر سے سیاہ ہو چکا ہوتا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آتا اور پھر وہ ایمان سے مالا مال ہو کر جاتا، ایمان سے مالا مال ہو کر جاتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، لوگ آقا علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتاتے، لوگ سن کر حضور کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں آتے۔ بعض اوقات ایسا تھا، لوگ پتھروں سے کلام سنتے، آقا علیہ السلام کی تعریفیں سنتے، سن کر حضور کی بارگاہ میں آتے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا، لوگ جانوروں کی باتیں سنتے، حضور کے بارے میں سنتے تو سن کر حضور کی بارگاہ میں بھی آتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں بہت بڑا مشرک تھا، بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے بت کے نام پر قربانی دیتا ہوں، اپنے بت کے نام پر قربانی پیش کرتا ہوں۔ جب قربانی دیتا ہوں، بت کے سامنے کھڑا ہوا تھا، بت سے آواز آتی ہے، بت بولنا شروع ہو جاتا ہے اور حضرت مازن کو کہتا ہے اے مازن تمہیں بات بتانے والا ہوں، بات غور سے سننا، اس پر عمل کرنا، بات تمہیں ایسی نہیں کہنے والا، اور میں تجھے ایسی بات بتانے والا ہوں اس پر عمل بھی کرنا اور عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بت سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں میں سن رہا ہوں، مجھے کہنے لگا اے مازن مکہ کے اندر اللہ کا محبوب اور آخری نبی تشریف لا چکا ہے، اور جاؤ جا کر ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، جا کر کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ حضرت مازن کہتے میں پریشان ہوا، آج تک کبھی بت بولا نہیں ہے، آج اپنے خلاف بول رہا ہے، آج اپنے خلاف بات کر رہا ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں میں نے توجہ نہ کی، کئی دن گزرے، پھر میں اپنے بت کے نام پر قربانی پیش کرتا ہوں۔ جب قربانی پیش کرتا ہوں پھر مجھے بت کہتا ہے مازن بات غور سے سننا، بات سننے والی ہے، توجہ سے سننا، تجھے نہیں پتا اب خیر آ گیا ہے، اب شر جانے والا ہے، حق آ گیا ہے، باطل جانے والا ہے، بات کو غور سے سننا، جاؤ اللہ کا محبوب سچا نبی تشریف لا چکا ہے، جاؤ ان کا کلمہ پڑھ کے اور ان کی غلامی میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو پھر مجھے بہت تعجب ہوا، اور چند دن گزرتے ہیں اور مکے سے حجاز سے کچھ لوگ قافلے والے آتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا قافلے والوں سے کوئی بات بتاؤ جو نئی چیز وہاں پر دیکھ کر آئے ہو، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ اور وہ قافلے والے کہنے لگے اے مازن مکے کے اندر ایک اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اے لوگوں ایک رب کی مانو، اس رب کا کلمہ پڑھو، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن ان کا نام احمد ہے، ان کا نام احمد ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں یہ سنتا ہوں دل کے اندر تہیہ کر لیا، پہلے تو بت کہہ رہا تھا، اب تو لوگوں کی زبان سے میں نے یہ بھی سن لیا ہے اللہ کا نبی سچا نبی آ چکا ہے اور انہوں نے اعلان نبوت کر لیا ہے، وہ تشریف لائے ہیں۔ معاذ کہتے ہیں میں نے دل کے اندر یہ سوچا جس نے مجھے پہلی بات کی تھی سب سے پہلے تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، جس نے مجھے پہلے بتایا تھا۔ مازن کہتے ہیں گھر کے اندر گیا، وہی بت جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا سب سے پہلے میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سواری پر سوار ہوا، سفر کرتے کرتے عمان سے چلا، مکہ کے اندر آیا ہوں، اور جب مکہ کے اندر آیا ہوں راستے کے اندر ایک شخص ملا ہے، ایسی ہستی سے دیدار ہوا جن کا چہرہ چاند جیسا تھا، جن کا چاند جیسا چہرہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب گفتگو کرتے تھے ایسی زبان سے معلوم ہوتا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہو، اتنی محبت والی گفتگو کرتے تھے۔ اور میں نے جب یہ باتیں سنی، ان کا دیدار کیا، حضرت معاذ کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں جس کے بارے میں مجھے بت نے کہا تھا کہ اللہ کا نبی تشریف لا چکا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اور یہی اللہ کے نبی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سواری سے اترا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کوئی معجزہ کوئی دلیل نہیں مانگی، کلمہ پڑھ کے غلامی رسول میں داخل ہو چکا ہوں۔
غلامی رسول میں داخل ہو جاتا ہوں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، آقا علیہ السلام کی غلامی میں داخل ہو گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا کوئی مشرک نہیں تھا، یا رسول اللہ میں تو بڑا بد کردار تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب کا عادی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کی مجلس میں بیٹھنے والا تھا، یا رسول اللہ اور میرے عمان کے اندر قحط سالی نے لوگوں کو کمزور کر دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا بھی عطا فرمائے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، یا رسول اللہ میرے اندر تبدیلی آنی چاہیے، یا رسول اللہ میں اپنے کردار کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے کردار کو بھی بدل دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا بھی عطا فرمائے۔ جب آقا علیہ السلام سنتے ہیں، آقا علیہ السلام نے جب معاذ کی یہ بات سنی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا معاذ جو گانے بجانے سنتا ہے، یا رسول اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، مولا یہ معاذ جو گانے کو پسند کرتا ہے، مولا اس کو قرآن کی تلاوت کا شرف عطا فرما۔ جو گانے کو پسند کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا آپ اس کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ جب حضور یہ دعا کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا مولا اس کو حرام کی جگہ حلال عطا فرما، مولا اس کو حرام کی جگہ حلال عطا فرما۔ پھر حضور عرض کرتے ہیں مولا اس کو حیا بھی عطا فرما، اور مولا اس کو نیک اور صالح بیٹا بھی عطا فرما، نیک اور صالح بیٹا بھی عطا فرما۔ جب آقا علیہ السلام نے دعا کی، آقا علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں، وہ معاذ بڑا خوش نصیب تھا، لیکن ایک ہی ملاقات کے اندر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آتا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک ہی ملاقات کے اندر اپنا علاج بھی کروا لیتا ہے، اپنا علاج بھی کروا لیتا ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں جو کئی سالوں سے مجھے شراب کی بیماری لگی ہوئی تھی، شراب کا عادی تھا، میرا کردار بدل نہیں رہا تھا، اور مجھے یہ عادتیں جو بری عادتیں تھی جو چھوٹ نہیں رہی تھی، لیکن قربان جاؤں اللہ کے محبوب کے ایک جملے کی وجہ سے میرے اندر ایسی تبدیلی آئی، جتنی بھی بری عادتیں تھیں سب چھوٹ گئی، ساری عادتیں چھوٹ گئی۔ آپ فرماتے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے جب دعا کی اور اللہ نے مجھے نیک صالح بیٹا بھی عطا فرمایا، مجھے نیک صالح بیٹا بھی عطا فرمایا۔ آپ پتہ کیا چلتا ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو بھی آتا، اگر وہ اس کا دل کفر کی وجہ سے لبریز ہوتا، اس کا دل کفر کی وجہ سے کالا ہو چکا ہوتا تھا، لیکن اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر آتا اور نور ایمان سے اس کا دل جگمگا اٹھتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چرانے والا مکے کے اندر بکریاں چرا رہا تھا، پہاڑوں کے اندر بکریاں چرا رہا تھا، وہ جب بکریاں چرا رہا تھا ایک بھیڑیا آ جاتا ہے، اس کے ریوڑ میں بکری اٹھا لیتا ہے۔ جب اس نے بکری اٹھائی، چرواہا پیچھے بھاگتا ہے، بھاگتے بھاگتے بکری چھڑوا لیتا ہے۔ جب بکری چھڑواتا ہے اور وہ پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر کہنے لگتا ہے، اس چرواہے کو بھیڑیا بولنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، وہ بھیڑیا بولنا شروع ہو جاتا ہے، اس چرواہے کو کہتا ہے اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، رب نے مجھے رزق دیا تھا، اس رزق کو میں لے کر آیا تھا، تیرے سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، تو نے مجھ سے اللہ سے دیا ہوا رزق چھین لیا ہے، رب نے مجھے رزق دیا تھا، تیرے سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، تو نے مجھ سے اللہ کا دیا ہوا رزق چھین لیا ہے۔ جب چرواہا دیکھتا ہے آج تک بھیڑیا تو بولے نہیں، آج یہ بھیڑیا بول رہا ہے، تعجب کرنے لگ گیا۔ وہ چرواہا کہنے لگا ایک چوری بھی کرتا ہے
اور آگے سے باتیں بھی کرتا ہے، پھر وہ ایسی اس باتوں کا جواب دے رہا تھا، دلائل دے رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے رزق چھین لیا ہے۔ اب چرواہا کہنے لگا آج تک میں نے تو کبھی بھیڑیوں کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آج تو بڑی تعجب کی بات ہے، تو بول رہا ہے۔ اس نے کہا غور سے سن اے یہودی، ذرا غور سے سن، تو میرے بولنے پر تعجب کر رہا ہے، لیکن تجھے میں تعجب کی بات بتانے والا ہوں۔ اور وہاں پر اشارہ کر کے بتایا، وہاں کھجوروں کے باغ کے نیچے ان دو پہاڑیوں وادیوں کے درمیان ایسی ہستی تشریف فرما ہے جو ما کانا وما یکون کا علم کے بارے میں بتا دیتی ہیں۔ وہاں پر ایسی ہستی تشریف فرما ہے، وہ کون تھی؟ آقا علیہ السلام موجود تھے۔ بھیڑیا بتا رہا ہے، تو تعجب کر رہا ہے اس بات پر کہ میں بول رہا ہوں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے تو عقل مند ہو کر اللہ نے ایک سچا نبی بھیجا ہے، نبی بھی تیرے ساتھ تشریف فرما ہے، تو ان کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ تو ان کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ اور وہاں پر انوار کی بارش ہو رہی ہے، وہاں پر تو عرفان کے غنچے چھنٹک رہے ہیں، تجھے نہیں پتا وہاں پر تو معرفت کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ دہلیز ایسی ہے جو کفر لے کر جاتا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس آتا ہے، مالا مال ہو کر آتا ہے۔ چرواہا کہنے لگا، یہودی تھا، سوچا یہ باتیں کیسی کر رہا ہے۔ وہ چرواہا کہنے لگا جب میں نے اس کی باتیں سنی، اس کی باتوں نے میرے دل پر گہرا اثر کیا، جب اس کی باتوں نے مجھ پر اثر کیا، میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے میں تیری بات مان لیتا ہوں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، جا کر میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر آتا ہوں، جا کر ایمان سے جب کلمہ پڑھوں گا میری روح کو بھی سکون ملے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک بھی ملے گی، میں ان کا دیدار بھی کر کے آؤں گا، لیکن یہ تو بتا تو میری بکریوں کا خیال کون رکھے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پوچھنے لگا میری بکریوں کا خیال کون رکھے گا؟ تو یہاں پر پھر رہا ہے، پہلے تو نے میری بکری اٹھا لی ہے، اب تو میری بکریاں کھا جائے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ اب بھیڑیا کہنے لگا، وہ بتانے لگا لیکن میں نے تمہیں ان کے بارے میں بتایا ہے، لیکن تجھ سے میں وعدہ کرتا ہوں میں تم ان کے پاس بھیجنے والا ہوں، میں تیرا نوکر بھی ہوں، تیرا خادم بھی ہوں، تو جا اس ہستی کے پاس، جب تک تو نہیں آئے گا تیری بکری کی رکھوالی میں کروں گا، تیری بکریوں کی رکھوالی میں کروں گا۔ اب وہ یہودی چرواہا چلا جاتا ہے، اس وادی پر چلا جاتا ہے، جب وہاں جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ آخری بات کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، وہاں پر جاتا ہے، ساری بات بتاتا ہے، بھیڑیے کی جو باتیں سنی ساری جا کر بتاتا ہے، یا رسول اللہ اس نے آپ کے بارے میں ایسے کہا ہے، اللہ کے سچے نبی تشریف لائے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں سنی، حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں سنی اور وہ چرواہا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجئے اور مجھے اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے، یا رسول اللہ اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے۔ اب کلمہ پڑھتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتا ہے، صحابی رسول کا مقام مل جاتا ہے، صحابی کا مقام مل جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مل گئے ہیں، سب کچھ مل گیا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی بکریوں کے خیال کرو، جاؤ تمہیں بکریاں پہلے سے زیادہ ملیں گی، پہلے سے زیادہ ملیں گی۔ اب پتہ کیا چلتا ہے ان احادیث مبارکہ سے؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ جو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا اس کا دل کفر سے کالا ہوتا، لیکن جب واپس جاتا نور ایمان سے اس کا دل جگمگا اٹھتا۔ اس آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات، تمام جہان اس اللہ رب العالمین کی قدرت کے اندر ہے، اس احکم الحاکمین کے حکم سے وجود کے اندر آئی اور اس کے حکم سے ہر چیز نے نیست و نابود ہو جانا ہے، اور اللہ رب العالمین نے
موت اور زندگی کو پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا ریزن کیا تھی؟ کس لیے اس کو پیدا کیا گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ میں بندوں سے امتحان لوں کہ اعمال کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ موت و زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے امتحان لے کہ وہ مالک جس نے اس نظام کائنات کے اندر عرفہ و اعلیٰ مقام عطا کیا، اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے انبیاء رسل کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ یہ بندوں سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے بندوں کو ساری نعمتیں دی، میں نے کائنات کی ہر نعمت اپنے بندوں کو دی ہے، سب سے بڑی نعمت انسان کو تندرستی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے اپنے بندوں کو نعمتیں دی ہیں، تو میرے بندے میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہی کہ نہیں ادا کرتے، اور میں نے جو ان کو قوت دی ہے اس قوت کو میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ پھر یہ نہ ہو کہ اپنی قوت میری نافرمانی کے اندر تو نہیں گزارتے، اپنا وقت میری نافرمانی کے اندر تو نہیں گزارتے، تو اللہ اس دنیا کے امتحان گاہ کے اندر اپنے بندوں سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ میں نے بندوں کو پیدا کیا، میں نے اس دنیا کے اندر بندوں کو بھیجا ہے، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر یہ اچھے عمل کر لیں گے، دنیا سے جاتے ہوئے مجھے راضی کر لیں گے، تو یہ سمجھ لینا ایسے میرے بندہ مومن دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہا ہے، دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہا ہے۔ آپ کے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں یہ حدیث ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے جو انسان کی زندگی کے اندر ایک نکھار پیدا کرتی ہے۔ جو انسان اگر عمل کر لے تو انسان کی دنیا کی یہ زندگی آخرت کی زندگی بھی سنور جائے۔ ایک ایسی حدیث مبارکہ اگر انسان عمل کر لے انسان، تو پھر اگر انسان عمل کر کے اپنے دامن حیات کو گناہوں سے بچا لے، انسان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، صحت کے حالات بیماری سے پہلے، اور پھر فرمایا جوانی کی حالت بڑھاپے میں، اور پھر یہ جو فراغت کے دن ہے یہ تمہارے فارغ رہنے کے لمحات ہیں، مشغول ہونے سے پہلے یہ جو تمہاری زندگانی کی شمع ہے، موت سے پہلے تم ایک ذخیرہ جمع کر لو، ایک ذخیرہ جمع کر لو۔ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحت کی حالت بیماری سے پہلے، یعنی تمہیں میں نے صحت دی ہوئی ہے، صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو میں تمہیں نعمت دی ہے، بیمار ہونے سے پہلے میری عبادت کر لو، نیک عمل کر لو، یہ نہ ہو وقت کا پتہ نہیں ہے تم رات کو سو جاؤ اور صبح کو اٹھ نہ سکو، باقی ساری زندگی تمہاری چارپائی پر نہ گزر جائے۔ اس لیے یہ تمہیں صحت ملی ہوئی ہے، بیمار ہونے سے پہلے اچھے عمل کر لو۔
अच्छे अमल कर लो। और फिर दूसरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुम्हें ने जवानी दी है, इस जवानी के अंदर अपने रब को राजी कर लो, इस जवानी को कहीं गुनाहों के अंदर ना गुजार दो, इस जवानी को गुनाहों के अंदर वक्त गुजार कर बर्बाद ना कर दो। ये ना हो कि तुम्हें बढ़ापा आ जाए, ये ना समझना अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे पास काफ़ी वक्त पड़ा हुआ है, मेरी तो काफ़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, अभी तो मैं जवान हूँ, कोई बात नहीं, जब बढ़ापा आ जाएगा मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं मस्जिद को संभाल लूँगा, मस्जिद के अंदर चला जाऊँगा, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ूँगा। अरे नौजवान, अरे बंदे, ये ना सोच ये जो तुम्हारी जवानी तुम्हें मिली हुई है और फिर ये ना हो तुम कह रहे हो बढ़ापे के अंदर मैं जाकर कुछ कर लूँगा। ये तो सोच लो बढ़ापे के अंदर अगर तुम्हारी कमर की तकलीफ हो जाए, मेरी बारगाह के अंदर तुम झुक ना सको तो क्या करोगे? क्या करोगे? कमर के अंदर कोई मर्ज बीमारी लाहिक हो जाए तो मेरी बारगाह के अंदर रुकू ना कर सको। और इसलिए नौजवान, बुढ़ापे से पहले अपनी जिंदगी को संवार लो, अपनी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर गुजार दो, अल्लाह की इबादत के अंदर गुजार दो। और फिर फरमाया ये जो मैं तुम्हें फरागत के दिन मिले हुए हैं, इन फरागत के दिनों में मसरूफ होने से पहले पहले इस वक़्त को अल्लाह की इबादत के अंदर गुजार दो। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो तुम्हारी जिंदगानी की शमा है, ये जो तुम्हारी ज़िंदगी की शमा है, ये जो तुम्हारी सांसें चल रही हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो तुम्हारी ज़िंदगी गुजर रही है, पता नहीं आप मस्जिद में बैठे हैं, बाहर निकल सकते हैं, निकले मालकुल मौत मौत का पैगाम लेकर खड़ा हो। और फिर फरमाया ये तुम्हारी जिंदगी की सांसें कभी भी बंद हो सकती है, तुम्हारी सांसों की माला ये कभी भी टूट सकती है, ये कभी भी रुक सकती है, रास्ते में चलते हुए तुम गिर भी सकते हो। इसलिए फरमाया मौत से पहले पहले अपनी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा जमा कर लो, ज़ख़ीरा जमा कर लो। मौत का पता नहीं है, वक़्त का पता नहीं है, अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, अच्छा वक़्त गुजरेगा, अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह की इबादत में वक़्त गुजारेगो तो फिर फरमाया तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। इंसान के वक़्त का पता भी नहीं। चंद दिन पहले DHE के अंदर इमाम मस्जिद थे, सुनते अदा कर रहे थे, अभी सजदे के अंदर जा ही रहे थे, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। बाज़ ऐसे भी दोस्त हैं मुलाकात होती है, सुबह को मुलाकात हुई, किसी वक़्त के अंदर मुलाकात हुई, थोड़ा सा वक़्त गुजरता है, पता चलता है वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, वो तो दुनिया से चला गया है। इंसान की जिंदगी का वक़्त नहीं है, वक़्त का पता नहीं, ये सांसों की जो माला चल रही है ये किसी वक़्त भी रुक सकती है, ये जो किसी वक़्त भी रुक सकती है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम के पास कुछ मर्द और औरतें कैदी बना कर लाए गए, उनमें से एक ऐसी औरत थी जिसका बच्चा गुम हो गया था। आका अलैहिस्सलाम के सामने वो अपने बच्चे को तलाश कर रही थी, कभी किधर दौड़ती है कभी किधर दौड़ती है, बच्चे को तलाश कर रही थी। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं उस औरत को जब अपना बच्चा मिल जाता है, मुसलमानों ज़रा गौर करना, खालिक़ कायनात उम्मत मुस्तफ़ा से कितना प्यार करता है, वो अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं जब उस औरत को बच्चा मिल जाता है, जब बच्चा मिलता है बच्चे को लेकर अपनी छाती से लगाती है, सीने से लगाती है, बच्चे से प्यार करती है और बच्चे को दूध देना शुरू कर दिया। मेरे लजपाल करीमा करी सलाम देख रहे थे, ये मंजर देख रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे गुलामों, क्या ये औरत इस अपने बच्चे को अपने हाथों से आग के अंदर डालेगी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों बताओ ये औरत अपने हाथों से इस बच्चे को अपने हाथ से आग के अंदर डालेगी? सहाबे करम नज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ात की कसम
یہ عورت اپنے ہاتھ سے کبھی بھی اپنے بچے کو آگ کے اندر نہیں ڈالے گی۔ مسلمانوں آگے ذرا غور سے سننا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ شفقت فرماتا ہے۔ جو ماں اپنے بچے سے شفقت کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور بچے سے پیار کر رہی ہے، کبھی اس کی پیشانی کو چومتی ہے، کبھی اس کے رخساروں کو چومتی ہے، اتنا پیار کر رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے شفقت فرماتا ہے، اس ماں سے بھی زیادہ شفقت فرماتا ہے۔ وہ ذات کہ جس عورت کے دل کے اندر اس بچے کے بارے میں رحم ڈال دیا، وہ تو ارحم الراحمین ہے، اور وہ عورت اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرے گی، اور وہ رب العالمین اپنے بندوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالنا پسند نہیں کرتا، اپنے بندوں کو جہنم کے اندر ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ اور پھر انسان اس امتحان گاہ کے اندر، یہ جو دنیا ہے انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے اور پھر اپنے خواہشات نفسانی کے اندر مبتلا ہو کر شیطان کے پیچھے لگ کر انسان اس سیلاب کے اندر بہہ کر جہنم میں چلا جاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر اور پھر شیطان کے اس بتائے ہوئے رستے پر چل کر انسان اس سیلاب میں بہہ کر انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن مالک جو ماں سے بھی زیادہ بندوں سے شفقت فرماتا ہے، ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصاری صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ تو جب ہم جنازے میں شریک ہوئے، اس کی میت کو لے کر دفنانے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں، ابھی اس کی لاحت تیار نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، آقا علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہو گئے، آقا علیہ السلام بیٹھ گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم بھی بادب بیٹھ گئے، ایسے ادب کے ساتھ بیٹھے، ایسے بیٹھے ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا ہمارے سروں پر پرندوں کی ٹولیاں بیٹھ گئی ہیں، یعنی ہم حرکت نہیں کر رہے تھے، ہم حرکت نہیں کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے اندر ایک لکڑی تھی، آقا علیہ السلام اس لکڑی کے ساتھ زمین کو کھرید رہے تھے، زمین کو کھرید رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا سر مبارک، اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں قبر کے عذاب سے بچو، قبر کے عذاب سے ڈرو۔ آقا علیہ السلام نے، صحابی رسول فرماتے 2 یا 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے جانے لگتا ہے، زندگی جو دنیا کے اندر اس نے گزارنی ہوتی ہے، جو وقت اس نے دنیا کے اندر گزارنا ہوتا ہے، جو گھڑیاں اس نے دنیا کے اندر گزارنی ہوتی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فرشتوں کے پاس جنتی کفن ہوتا ہے، جنتی کفن ہوتا ہے اور جنتی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اتنی تعداد میں ہوتے ہیں جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے اور وہاں تک فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ملک الموت آ جاتے ہیں، اس بندہ مومن کے سر کی طرف آ کر کھڑے ہو کر، اور پھر ملک الموت اس کو کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ روح، اللہ کی رضا کے لیے تو باہر نکلا، اے پاکیزہ روح مغفرت اور اللہ کی رضا کے لیے باہر نکلا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ملک الموت اس روح کو یہ کہتے ہیں اور وہ جسم سے روح ایسے نکلتی ہے، ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہو، اس کے جسم سے روح کیسے نکلتی ہے
جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندہ مومن کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے، اور پھر مالک الموت جن کے پاس جنتی کفن ہوتا ہے اس روح کو کفن کے اندر لپیٹ کر، خوشبو میں لپیٹ کر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور جو دور تک فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں مالک الموت اس روح کو ان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیتے، اور پھر لے کر آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور فرشتوں کے جس جماعت سے اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ایسی پاکیزہ روح کس بندے کی ہے، ایسی پاکیزہ روح کس بندے کی ہے، اور پھر اچھے نام سے پکار بتا کر ان کو یہ بتایا جاتا ہے اور یہ روح فلاں بن فلاں کی ہے، یہ روح فلاں بن فلاں کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر جب آسمان دنیا پر اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، اس کی روح لے کر 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس روح کو دوبارہ میرے بندے کی طرف لے جاؤ، جا کر لٹا دو، اور فرشتے اس روح کو واپس لے کر آتے ہیں، بندہ قبر کے اندر ہوتا ہے اس کی روح کو لٹا دیتے ہیں، اور وہ بندہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور منکر نکیر آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرنے والے فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے بندے مر ربو کا، اللہ کے بندے بتا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ عرض کرتے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اس کے بندے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور جس کو آپ کے پاس بھیجا گیا، اور وہ بندہ پکار کر کہتا ہے اے فرشتوں تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا عمل کیا ہے؟ بندہ ان فرشتوں کو کہتا ہے میں نے اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھا، قرآن پاک کو پڑھا، اور پھر میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اور منادی یہ ندا دیتا ہے، آواز آتی ہے اس میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ پھر آواز آتی ہے اس بندے کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اس بندے کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اور اس بندے کو جنتی لباس پہنا دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور پھر اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر جب اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خوبصورت چہرے والا شخص اس کے پاس آتا ہے اور اس کو آ کر یہ بتاتا ہے اے بندے تیرے لیے خوشخبری ہے، وہ آج وہ تجھے دیا گیا ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ سوال کرتا ہے تو کون ہے؟ اور جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ ارے مسلمانوں اب پتہ کیا چلتا ہے؟ انسان اچھی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی گزار دیتا ہے، نیک اعمال کے اندر زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اللہ مقام کیسے عطا فرماتا ہے؟ اللہ مقام کیسے عطا فرماتا ہے؟ اللہ ایسے مقام عطا فرماتا ہے، اور جس کی روح کو لینے کے لیے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اللہ ایسا مقام عطا فرماتا ہے، اس کے لیے جنتی بچھونا قبر کے اندر بچھا دیا جاتا ہے، اس کو جنتی لباس بھی پہنا دیا جاتا ہے، اللہ پھر ایسا مقام عطا فرماتا ہے اس کی قبر کو بھی کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اے بیٹو جب بھی تم نماز پڑھو آخری نماز سمجھ کر پڑھنا، بیٹو جب تم نماز پڑھو آخری نماز سمجھ کر پڑھنا، تم یہ گمان نہ کرنا کہ میں اور نماز پڑھ سکوں گا، کہ ہم اور نماز پڑھ سکیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بندہ مومن دو چیزوں کے درمیان دنیا سے جاتا ہے، آپ نے فرمایا
ایک وہ جو نیکی دنیا کے اندر چھوڑ کر جاتا ہے، اور دوسری وہ نیکی جو اس نے آگے بھیجی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے؟ جب بھی انسان نماز پڑھے، زندگی کی آخری نماز پڑھ کر، آخری نماز سمجھ کر پڑھے، وقت کا کوئی پتہ نہیں دوسری نماز نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کے بعد والی نماز نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ اس نماز سے وقت انسان اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، پتہ نہیں ہے اگلی نماز نصیب ہوگی کہ نہیں نصیب ہوگی۔ تو جس بندے کو اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے، دنیا کے اندر اچھی زندگی اچھے اعمال کے ساتھ گزار کر جاتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں انسان آج دنیا کے اندر یہ سوچتا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، اللہ نے ہر نعمت دی ہے، وہ دنیا کے اندر خوشحال ہے۔ نانا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، دنیا کے اندر ہماری یہ غلط سوچ ہے۔ ارے مسلمانوں، اچھا انسان وہ ہے جس نے اچھے اعمال کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اپنے گناہوں سے بچا کر زندگی گزاری ہو اور دنیا سے وہ چلا گیا ہو۔ اگر ایسا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور زمین کے جس حصے پر چلتا تھا تو اس کے جانے کی وجہ سے وہ زمین کا حصہ بھی روتا ہے۔ آج دنیا کے معاملات کے اندر انسان کہتا ہے جس کے پاس مال دولت ہے، جس کے پاس پیسہ دولت ہے، جس کے پاس پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے اور اس کی اچھی زندگی ہے۔ نانا، اچھی زندگی وہ ہے، دیکھ تو صحیح، تو اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، دنیا کے اندر عبادت کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے۔ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جب بندہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر زمین کا وہ ٹکڑا پکار کر کہتا ہے، اللہ کا نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور حضرت عبیدہ فرماتے ہیں زمین کا خطہ بھی روتا ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے مولا، زمین کا خطہ عرض کرتا ہے مولا، اور ہمارے حصے سے جہاں سے بھی گزرتا تھا تیرا ذکر کرتے ہوئے جاتا تھا، تیرا ذکر کرتے ہوئے جاتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، قبر کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، اور زمین کا ہر حصہ، ہر ٹکڑا یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش اس بندے کو مجھ میں دفن کیا جائے، مجھ میں دفن کیا جائے۔ اس لیے انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، انسان کی زندگی یہ سانسیں کبھی بھی رک سکتے ہیں۔ اس لیے انسان دنیا سے جانے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لے، اور پھر مرتے وقت ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب